سے نکالنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ اس کے پاس کوئی سیل فون نہیں تھا، جس کا مطلب کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا جا سکتا۔ اس کے بیگ سے سی ڈی پلیئر، کچھ بیٹریز، ایک کیمرہ، ایک ہیڈ لیمپ، کچھ رسیاں، پولیز اور ایک ملٹی ٹول ڈیوائس نکلی۔ مزید سامان دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ اس کے پاس صرف 3 ہی قابل غور راستے تھے۔ یا تو وہ اپنا ملٹی ٹول استعمال کر کے پتھر کو کناروں سے توڑنے کی کوشش کرتا، یا رسیاں استعمال کر کے ایک پلی سسٹم بناتا جس سے پتھر کو اوپر اٹھایا جا سکے، یا پھر تیسرا اور سب سے مشکل راستہ تھا اپنے ہی بازو کو کاٹنا۔ ظاہر ہے اس آخری آپشن کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فوراً اپنے ملٹی ٹول کا چاقو نکالا اور پتھر کو توڑنا شروع کر دیا۔ گھنٹے کے بعد گھنٹہ گزرتا چلا گیا، دن کی روشنی رات کے اندھیروں میں بدل گئی، لیکن پتھر تو کیا، اس کا ایک کونا بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا نہ ہی ٹوٹا۔ پوری رات اسی کوشش میں گزر گئی اور اگلی صبح تک بھی پتھر کے محض 1-2 ٹکڑوں کے علاوہ وہ کچھ اور نہ توڑ سکا۔ اس نے فوراً اپنی توجہ دوسرے پلان کی طرف موڑ لی۔ اب اس کو ایک پلی بنانی تھی جسے وہ پتھر کو باندھ کر اٹھا سکے۔ بڑی مشکل سے ایک ہاتھ کے ذریعے اس نے پولی کو پہاڑ کے ایک پتھر سے لٹکایا اور رسی اوپر گرے ہوئے پتھر سے لپیٹ لی۔ پولی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی وزن اٹھانے میں کم زور لگتا ہے۔ اس نے سوچا شاید وہ پولی کے ذریعے پتھر کو ہلکا سا بھی اٹھا کر اپنا ہاتھ نکال سکے گا، پر ایک ہاتھ سے وہ کتنا ہی زور لگا سکتا تھا۔ کئی گھنٹوں کی مزید ناکام محنت کے بعد ایرون نے واپس پتھر کو توڑنا شروع کر دیا، لیکن ایک بار پھر کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا۔ اگلے دن کی دوپہر کے 3 بج چکے تھے اور ایرون کو کینین میں پھنسے ہوئے اب 24 گھنٹے ہو چکے تھے۔ جب اسے اپنی ساری کوششیں ناکام ہوتی ہوئی نظر آئیں تو اس نے کیمرہ اٹھایا اور ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کیا۔ یہ سنڈے 3:05 کا وقت ہے۔ مجھے بلو جان کینین میں پھنسے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ میرا نام ایرون رولسٹن ہے۔ جس کسی کو بھی یہ ویڈیو ملے وہ برائے مہربانی میرے پیرنٹس تک پہنچا دے۔ ایرون پھر کیمرہ کے سامنے اپنا پتھر کے نیچے کچلا ہوا بازو دکھاتا ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں کی اپنی ساری کوششیں بتاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی فیملی کو آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے گڈ بائے کہتا ہے۔ اگلی صبح وہ بری طرح بھوک، پیاس اور درد سے نڈال تھا۔ آخرکار اس نے اپنے آخری آپشن کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ کیا ہو اگر وہ اپنا بازو کاٹ کر پتھر سے الگ کر لے؟ یعنی اس کی حالت اس قدر دردناک تھی کہ وہ موت سے بھاگنے کے لیے اپنا ہاتھ گنوانے کو بھی تیار تھا۔ بازو کاٹنے کا سوچ کر سب سے پہلا خیال جو اس کے دماغ میں آیا وہ تھا بلڈ لاس۔ اس کے ذہن میں آئیڈیا تھا کہ وہ اپنے پانی پینے کے پائپ سے بازو کو باندھ کر خون کی روانی ضرور کم کر سکتا ہے، لیکن اصل رکاوٹ اس کا چاقو تھا جس سے اس کو اپنا ہاتھ کاٹنا تھا۔ ملٹی ٹول کا وہ چھوٹا سا چاقو پہلے ہی گھس چکا تھا جو اس کام کو حد سے زیادہ تکلیف دہ بنا دیتا، بلکہ چاقو سے بازو کی ہڈی کاٹنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اگلی صبح 5 بجے اسے کینین میں پھنسے ہوئے تقریباً 68 آورز ہو چکے تھے۔ بھوک اور پیاس سے ایرون کا جسم اب دھیرے دھیرے ہار مان رہا تھا۔ اس کی بوتل میں پانی کے آخری چند قطرے بھی ختم ہو چکے تھے۔ وہ پچھلے دن سے اپنا یورین اپنی کمر پر باندھے تھرموس بیگ میں جمع کر رہا تھا۔ اب مزید زندہ رہنے کے لیے اسے وہی پینا پڑے گا۔ اس نے دوبارہ کیمرہ اٹھایا اور اپنی فیملی کے لیے کچھ گڈ بائے میسیجز ریکارڈ کیے اور پھر ایک اور بار خود کو موت کے حوالے کر دیا۔ مزید ایک رات اور اگلا پورا دن اسی بے بسی کے عالم میں گزرے۔ کبھی وہ نیم بے ہوشی